سب کے دلوں کو مجلہ و مشرفہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے ابھی تک آپ نیند میں ہی لگتے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ٹھیک ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما تمام معززین، محترم اساتذہ کرام، پیارے بچے اور بچی، آج الحمدللہ ہم سب یہاں پر خالص تعلیم کے عنوان پر بات کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ہمیں آپ کے مسئلے کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کے ذہنوں کی کیفیت کیا ہے، آپ کے پرابلمز کیا ہے، اس کا ادراک ہے، اس کا علم ہے۔ اور ان کے سولوشنز کیا ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ آج یہاں پر کئی موضوعات پر گفتگو ہوگی، اس میں سے ایک یہ کہ ایس ایس سی کے بعد، 10 کے بعد آپ کو کیا کیا مواقع دستیاب ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، سارے کورسز کی مکمل معلومات انشاءاللہ آپ کو دی جائے۔ صرف معلومات نہیں، کون کو کیسے آپ اٹیمپٹ کریں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ سارے کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کے فارمولے آپ کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک بڑا ایشو ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اور وہ ہے ہاؤ ٹو اسٹڈی، پڑھائی کیسے کی جائے، کیا رکاوٹیں آتی ہیں پڑھائی میں۔ دو لڑکوں کے اکثر ذہین بچے ہوتے ہیں، ایک کو ملتے ہیں 90% مارکس، ایک دم توڑ دیتا ہے 50% مارکس۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ 90% مارکس والے بچے کو پڑھائی کرنے کا طریقہ معلوم ہے، اور 50% مارکس والے بچے کو پڑھائی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ پڑھائی کرنے میں کیا دقتیں آتی ہیں اس کا مکمل یہاں پر جائزہ لیا جائے گا، کیا رکاوٹیں ہیں یہاں پر۔ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی جو آتی ہے، جیسے کہ آپ بھولتے ہیں، کئی بار پڑھتے بھول جاتے ہیں۔ آپ بھولتے کیوں ہیں، کیا واقعی بھولتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات ہوگی کہ رات کو پڑھائی کرتے کرتے آپ کو نیند آتی ہے، نیند آتی ہے نا آپ لوگوں کو۔ کچھ بچے تو رات کو جو سوئے تھے وہ ابھی تک پورے جاگے بھی نہیں ہیں، ایسا لگ رہا ہے ان کی آنکھوں سے۔ تو نیند آنے کی وجہ کیا ہے، نیند کیسے بھگائیں گے، ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ اور آپ کی اسٹڈیز کے تعلق سے، ٹیکنیک کے تعلق سے، ہر ایشو جو آپ کا ہے اس پہ گفتگو ہو۔ اور ثبوت یہ ہے، ثبوت ہے سورہ طہ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، انسان کو دعا کرنے بھی نہیں آتی، اللہ کو علم ہے، اس لیے ساری دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ وہ اس کا نام ہے کتاب الدعا بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم کو ایک دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سمجھے کہ نہیں؟ او مائی لارڈ انہانس انٹو مائی نالج، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، بڑھوتری فرما۔ کوئی ایسا دعا کرتا ہے آپ میں سے کہ اللہ میرے علم میں کمی فرما، میرے کو بیوقوف بنا دے، میرے کو پاگل دیوانہ بنا دے،
ایسی کوئی دعا کرتا ہے کیا؟ تو ہم کیا دعا کرتے جائے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں. یہ پسند ہے اس لیے ہم کو یہ دعا سکھائیں. سمجھ گئے؟ علم کا حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ لازمی کیوں ہے؟ یہ قرآن کے حوالے سے میں 3-4 باتیں کہوں گا. پہلا تو یہ ہے. دوسرا آپ جانتے ہیں 6000 سے زیادہ احکامات جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنی کتاب مبین میں آخری کتاب میں. سب سے اولیت کس حکم کو دیا؟ اور وہ تھا اقرا، پڑھ. پہلا حکم جو ہے وہ پڑھ. مطلب اللہ تعالیٰ کو علم پڑھنا یہ پسند ہے، اس لیے پہلا حکم جو ہے وہ پڑھ. نمبر 3، دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر سنہرے الفاظ سے لکھی جانے والی یہ آیت، لکھنے جانے کے لائق یہ آیت، ہر آیت ایسی ہے لیکن یہ آیت آپ غور کیجیے اس پر. سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال یا نشان؟ نہیں ہو سکتے. غور کیجیے بچے اس بات پر کہ علم والے اور بغیر علم والے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یعنی بچوں سنیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے محنت کرنے والے اور محنت سے جی چھڑانے والے برابر نہیں ہو سکتے. علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو جاگنا پڑتا ہے. تو جاگنے والے اور سونے والے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کتنی ساری تشریح اس کی ہو سکتی ہے کہ علم والے، جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ قومیں جو آج کے جو علوم ہیں اور جدید علوم بھی ہیں، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس کو بھی جو حاصل کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم غفلت برت رہے ہیں، ہم علم بیزاری کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم کو علم سے کوئی رغبت نہیں ہے، تو ہم دوسری قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں؟ چوتھی مثال دے رہا ہوں. سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دنیا کو خبردار کرنے والا بن جا. بچوں میں میرے قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں، 10ویں کے بعد آپ کو رکنے کا نہیں ہے. آگے آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ہے. علم حاصل کرنا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ایک مسلسل عمل ہے. اس میں آپ کو رکنے کا نہیں ہے. اور وہ اس لیے نہیں کہ قرآن ہم کو رکنے کے لیے نہیں کہتا ہے، اس لیے سورہ فرقان میں بات ہے پہلی آیت کہ تو دنیا کو خبردار کرنے والا بن جا. خبردار کرنے والا یعنی باخبر کرنے والا، اس کو نالج پرووائڈ کرنے والا، علم جو ہے وہ پرووائڈ کرنے والا بن جا. اب نالج کون دے گا؟ جس کے پاس ہوگا وہ نالج دے گا نا. اور آپ کے ہمارے پاس میں علم ہے تو ہم علم بانٹیں گے، نہیں تو نہیں کچھ کر سکتے. اس کا مطلب علم بانٹنا یہ اگر ہمارا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دنیا کو خبردار کرنے والا، نالج پرووائڈر بن جا. تو مجھے نالج حاصل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. اس لیے بچوں آپ کو ہم کو علم حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ لازم ہے. کیوں؟ اس کی آخری مثال دوں گا میں قرآن کے حوالے سے. میں 5ویں مثال دے رہا ہوں تاکہ گاڑی آپ کی رکے نہیں بچوں 10ویں کے بعد. اور وہ آیت اور وہ سورہ جس کے بغیر ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہے سورہ فاتحہ. اس کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے
جملہ پورا کرو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے. غلط. سارے جہانوں کا. رب العالمین عالم کا نہیں. یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پہلی جو آیت ہے اور جس کے بغیر ہماری نمازیں ہوتی نہیں ہیں، یہ آیت تو مجھے ریسرچ کا حکم دیتی ہے، تحقیق کا حکم دیتی ہے کہ جاؤ معلوم کر لو کتنے جہان ہیں، کتنے دنیا ہیں یہاں پر. تو بچوں، میں نے قرآن کے حوالے سے 5 میں نے باتیں کہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہم لوگوں کے لیے ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے، اور وہ قرآن نے ہم پر جو ہے وہ عائد کی ہے ذمہ داری علم حاصل کرنا. اس لیے بچوں آپ کو رکنے کا نہیں، مسلسل عمل ہے یہ. زندگی کے آخری سانس تک ہم کو علم حاصل کرنا ہے اور علم بانٹنا ہے، دونوں آخری سانس تک. تو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن کے حکم سے بڑا حکم اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں. اور ٹیچر کا حکم ہے یار پڑھو، ابو کہتے ہیں پڑھو، لیکن ان سب پر بھاری ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ پڑھ. سمجھ گئے؟ اب کیا کیسے آپ حاصل کریں گے؟ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ زندگی کی پلاننگ، زندگی کی منصوبہ بندی آج یہاں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کا میرا جو ایک چھوٹا سا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے لائف مینجمنٹ، زندگی کی منصوبہ بندی. دا لائف مینجمنٹ، زندگی کی پوری پلاننگ ہم یہاں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. کیا کرنے کا ہے اس کے لیے؟ نمبر ایک یہ کہ زندگی کا کوئی مقصد، کوئی گول آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ مجھے حاصل کرنا ہے. بچوں، ہم مسلمان بچوں کا، ہر مسلمان کا زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سب جنت سے آئے ہیں تو دوبارہ ہم کو جنت میں جانا ہے اور اس کی سبیل پیدا کرنا ہے. یہ طویل مدتی مقصد ہمارا یہ ہے. ہم کو ہر کام جو ہے وہ حلال کام کر رہے ہیں، حلال روزی کمانی ہے، حلال روزی کے سارے اسباب ہم کو تلاش کرنے کے ہیں. یہ طویل مدتی مقصد، لانگ ٹرم گول ہمارا یہ ہے. شارٹ ٹرم گول جو ہے، قلیل مدتی مقصد جو اس دنیا میں ہم آنے کے بعد ٹھہراتے ہیں. کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو پروفیسر بننا ہے، کیا بننا ہے، یہ شارٹ ٹرم گول. یہ شارٹ ٹرم گول، یہ مقصد، یہ منزلیں آپ کے سامنے طے ہونی چاہیے کہ یس مجھے یہ حاصل کرنے کا ہے، یہ میری منزل ہے. تو کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی گول آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کے پاس میں کوئی خواب ہونا چاہیے. You should have a dream. آپ کے پاس میں کوئی خواب ہونا چاہیے. You should have a dream. خواب ہونا چاہیے. اور کوئی بڑا سا خواب دیکھو بچوں، اپنی کیپیسٹی سے بڑا خواب دیکھو. اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوئی بھی خواب دیکھتا ہے. تو میرے ابا کی آمدنی مہینے کی 2000 ہے تو میں ایسا کوئی کورس کروں گا جس کی فیس 2000. ایسا چلر چھوٹا موٹا خواب کوئی نہیں دیکھتا ہے. کوئی بڑا سا خواب دیکھو بچوں، اپنی کیپیسٹی سے بڑا خواب دیکھو. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے خواب دیکھا. اب خواب کا جو غبارہ ہے، بلون ہے، غبارے کو توڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پن، ایک ٹانچنی کافی. جیسے ہی آپ بچوں نے اور مسلمان بچوں نے خاص طور پر کوئی خواب دیکھا تو خواب کا جو غبارہ ہے، بلون ہے، اس کو توڑنے کے لیے فوراً ایک ٹانچنی آتی ہے، وہ چبو دیتی ہے اور پھاٹ کر کے وہ غبارہ پھٹ جاتا ہے آپ کے خوابوں کا. اس ٹانچنی کا نام کیا ہے؟ اس ٹانچنی کا نام ہے حالات. جیسے آپ نے کوئی بڑا سا خواب دیکھا تو فوراً حالات کی ٹانچنی اس خواب کے غبارے کو چبو دیتی ہے
اور آپ کے خوابوں کا غبارے پھٹ جاتا ہے. کیا سوچتے پھر آپ؟ ارے میرے حالات خراب ہے, ہم ریٹائر ہونے بھائی نے کیا کھائیں گے وغیرہ. حالات کی کبھی نہ ختم ہونے والی کہانی. بچوں حالات کا منہ نہ سیکھو. میں بات ماننے کو تیار نہیں, ہر بچہ سن لے, ہر بچی سن لے, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ آپ میں سے کوئی بچہ ذہین ہے, محنتی ہے, اس کے نمبر اچھے ہیں اور اس کی اگلی پڑھائی سے اس لیے رک رہی ہے کیونکہ اس کے مالی حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے. جھوٹ. کیونکہ آج الحمدللہ ہمارے قوم کے پاس ایسے ایسے ٹرسٹ موجود ہیں, ایسے ایسے ادارے ہیں, ایسے ایسے افراد ہیں کہ اگر آپ محنتی ہیں, یہ آپ کی مارکشیٹ سے جھلک رہا ہے, تو آپ کی ساری پڑھائی اسپانسر کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. آپ کے شہر میں نہیں ہوں, باہر ہیں. اب آ جائیے ساؤتھ میں, ممبئی میں ہیں, بنگلور میں ہیں, حیدرآباد میں ہیں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو مالی حالات کی وجہ سے آپ کی پڑھائی جو ہے وہ رکتی نہیں. آپ کی ساری پڑھائی اسپانسر کرنے کے لوگ تیار ہیں. ہاں, فلاپ شو کوئی اسپانسر نہیں کرتا. آپ بولیں گے میرے کو 37% مارکس ملے ہیں, میرے کو ڈاکٹر بننے کا ہے, میرے کو ڈاکٹر بننے کا ہے, میرے کو ڈاکٹر بننے کا ہے. کیوں ڈاکٹر بنیں گے تم کو؟ وہ مریضوں کی جان خطرے میں ڈالنے کی ہے. 87 والا لائن میں کھڑا ہے, 77 والا لائن میں کھڑا ہے. ڈاکٹر کسے بنیں گے؟ جو محنتی ہے. جو محنتی ہے اس پر لوگ پیسہ لگانے کو تیار ہے کہ یہ گھوڑا جیتے گا, یہ کامیاب ہوگا, پیسے ہمارے وصول ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بچوں محنت جو ہے صرف ذہانت نہیں. بولیں گے میں پیدا سے نہیں بہت ہوشیار ہوں, وہ ہوشیاری ٹکتی نہیں ہے بچوں آگے. اگر وہ محنت کے ساتھ نہ ہو تو محنت از مسٹ, ضروری. ورنہ کئی ایسے بچے ہیں انتہائی ذہین, اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹیچر کا سوال پورا ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے جواب دینے کے لیے. اتنے ذہین اپنی کلاس میں. باتیں محنت سے دور ہو گئی. آج ہاتھ اوپر کرنا چھوڑیے, زندگی میں اتنے ناکام ہیں کہ وہ گردن نیچی کر کے چلتے ہیں. اپنی ڈرائنگ کی کتاب میں انتہائی خوشنما ڈرائنگ بنانے والے وہ بچے, انتہائی ذہین بچے, آج ان کے زندگی کی اپنی تصویر انتہائی بدنما بن گئی ہے, کسی کو دکھانے کے لائق نہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت ذہین تھے, بہت ہوشیار تھے, لیکن بہت محنتی نہیں تھے. کنسسٹنسی کے ساتھ میں, تسلسل کے ساتھ میں انہوں نے محنت نہیں کی. اس میں وہ کمزور بچے جو تھے 55% مارکس والے, 50% مارکس والے بچے, وہ آگے نکل گئے. تو اس کے لیے محنت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. حالات کی وجہ سے کبھی کسی کی پڑھائی رکتی نہیں. ہاں, حالات کی وجہ سے انسان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے یہ بتانے کے لیے جلدی سے میں آپ کو ایک آدھے منٹ میں ایک کہانی سناؤں. سن لیجیے ایک کہانی سناتا ہوں کہ حالات کی وجہ سے کیسی کیفیت ہو جاتی ہے. ایک جگہ پر ایک باکسنگ کا انٹرنیشنل مقابلہ ہو رہا ہے, اور جانتے ہیں باکسنگ کس میں ہو رہی تھی؟ بلیوں میں باکسنگ ہو رہی. دنیا بھر کی بلیاں جمع ہوئی تھی. امریکہ کی بلی, چائنا کی بلی, فرانس کی بلی, انگلینڈ کی بلی, جاپان کی بلی, اور اس میں ایک امریکن بلی کی موٹی تگڑی خونخوار بلی وہ ساری بلیوں کو ہرا رہی تھی. اور پھر وہ پوچھتی ہے کوئی ہے مقابلہ کرنے والا, کوئی ہے مقابلہ کرنے والا. وہ اتنی چھوٹی سی بلی کو دیکھ کر بار بار بولتی کوئی ہے مقابلہ کرنے والا. اس چھوٹی سی بلی کو غصہ ہے, بولتے ہاں میں مقابلہ کرنے کو تیار. اب وہ بلی جو ہے خونخوار بلی وہ پیٹ پکڑ کے ہنس رہی ہے کہ اتنی سی بلی میں اسے مقابلہ کرے گی. خیر مقابلہ شروع ہو گیا. اس چھوٹی سی بلی نے اس موٹی تگڑی بلی کو ایک تماچا مارا, نہ جانے کہاں گر گئی, زخمی ہو گئی پوری طریقے سے. سب لوگ دیکھتے بیٹھے.
یہ اتنی سی بلی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ وہ آج تک والے اسٹار نیوز والے اس کا انٹرویو لینے کو آئے، ان کو کچھ کام دھندا رہتا نہیں، سب کا انٹرویو لیتے رہتے، وہ آگے کہ تم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو وہ چھوٹی سی بلی نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں بلی نہیں ہوں، میں صومالیہ کا شیر ہوں۔ صومالیہ جہاں کھانے پینے کے وعدے، کھانے پینے کے لیے بھوکمری، کھانا پینا نہیں مل رہا تھا، اس لیے بھوک سے سکڑ کر میں جو ہے وہ بلی بن گئی۔ بچوں، کھانے پینے کے بھوکمری، کھانے پینے کے مسئلے تھے، اس لیے سکڑ کر وہ بلی جیسے ہوئی ہے، لیکن اندر طاقت شیر کی ہے۔ بچوں، آپ لوگ بھی بلی نہیں ہیں، آپ لوگ بھی شیر ہیں، بدقسمتی سے صومالیہ کے شیر۔ گھر کے حالات، والدین کی ڈانٹ پٹکار، ایک تو کچھ نہیں کر سکتا، ایک تو نالائق ہے، ایک تو غیر ہو، یہ سن کر آپ کی حالت ایسی ہے، لیکن آپ کے اندر طاقت شیر کی۔ اور وہ جو بلی، جو خوخار بلی جو بول رہے ہیں کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، بچوں آج اس بلی کو پہچانی، آج 24 جولائی 2018، آج اس بلی کو پہچانی۔ اس بلی کا نام ہے حالات۔ حالات کی یہ خوخار بلی آپ کو چیلنج کر رہی ہے کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا۔ بچوں، آج طے کر لیجیے، آج 24 جولائی 2018، آج کہ حالات کی اس خوخار بلی کی چیلنج کو قبول کریں کہ یس، چاہے چلے بھاگنے پڑے، چاہے پاؤں میں چپل نہ ہو، چاہے 2 جوڑی کپڑے مجھے کالج جانا پڑے، لیکن جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ خواب میں پورا کروں گا یا پورا کروں گی۔ سمجھ گئے؟ آپ اگر اپنے دیکھیے کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ آپ کا دماغ، یہ سپر کمپیوٹر ہے، اس دماغ کو کوئی وائرس لگے گا، ایک ایک کر کے وہ وائرس نکالیں گے تاکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ چلنے لگے۔ یہ کامیابی کی ٹرافی ہے، یہ آپ ہے، آپ اور کامیابی کی ٹرافی کے درمیان میں کیا کیا مشکلات ہیں تاکہ یہ کامیابی کی ٹرافی آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے یہ کہ علم کا حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے دیکھا، اس نے ہماری گاڑی رکنی نہیں، اب گاڑی آپ کے آگے آئی۔ پھر یہ کہ کوئی خواب ہونا چاہیے، اور کیسا خواب ہونا چاہیے؟ بڑا سا خواب۔ اب آپ کامیابی کے اور قریب آ گئے۔ پھر اپنے حالات کی خوخار بلی جو ہر دروازے میں کھڑی رہتی ہے، اے پہلے میرے سے مقابلہ کرو، اس کو جلد ہٹ بولنے کا اس کو۔ تو حالات کی خوخار بلی کے چیلنج کو قبول کرنے کو آپ تیار ہیں؟ اب کامیابی کے اور قریب آ گئے۔ اب کیا رکاوٹیں آتی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں؟ سن لیجیے کیا رکاوٹ آتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال دوں گا۔ ایک بہت بڑا کروڑ پتی، ارب پتی ایک آدمی تھا، اس نے اعلان کر دیا، یہ کروڑ پتی ارب پتی آدمی سب ایسی طرح سمجھی رہتی ہیں، تو اس نے اعلان کر دیا، اس کی اکلوتی ایک بیٹی کہ میں میری اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا، اس نوجوان کے ہاتھ میں، کہ وہ جو کے درمیان میں جو یہ ندی ہے یا درمیان میں جو بڑا سا تالاب ہے، اس کو سب سے پہلے تیر کے جو ہے وہ پار کر لیں۔ اب کئی نوجوان آئے، کروڑ پتی آدمی کی، ارب پتی آدمی کی اکلوتی بیٹی، اس کا ہاتھ ملنے والا ہے، سب لائن سے کھڑے ہو گئے، مقابلہ شروع ہو گیا۔ ادھر بھی سب جو ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ کنارے پہ جج صاحبان کہ کون سب سے پہلے دوڑ کے آ رہا ہے، سب لائن سے کھڑے ہو گئے، سب لائن سے کھڑے ہو گئے، اسے سیٹی ماری، سب کود پڑے، اور جو ہے بس اس میں سے ایک لڑکا جو تھا کر کے پہنچ گیا، نمبر 1 آ گیا۔ وہاں پر جج صاحبان کھڑے تھے، باقی سب لوگ پیچھے تھے، جج صاحبان کھڑے تھے ادھر، اس کو جیسے وہ پہنچ گیا وہاں پر
اس کو گیا گیا مبارکباد دے، مبارک ہو تم فرسٹ آئے ہو، اب یہ کروڑپتی کی اکلوتی بیٹی جو ہے اس کا ہاتھ تم کو دیا جائے گا۔ وہ لڑکا جو ہے وہ ہانپتے کانپتے بولتا ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مجھے پانی میں دھکیلا کس نے تھا؟ مجھے تیرنا بھی نہیں آتا، کون دھکیلا مجھے؟ بچوں تو چیمپئن ہے، تو کیا بولتا ہے مجھے تیرنا بھی نہیں آتا تھا، کون دھکیلا مجھے؟ بچوں آپ لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، استطاعت کتنی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں، مشکلات کے سمندر میں آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا ہے، آپ کو آتا ہے۔ کود پڑیے زندگی کے اس ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں، آپ کے اندر استطاعت اللہ نے رکھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ And you will be the champion، آپ چیمپئن ہو جائیں گے۔ چاہے وہ جان بچانے کے لیے وہ آڑا دھڑا تیر کے وہ پہنچا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے اپنے وقار بنانے کے لیے، عزت بنانے کے لیے، اپنا ایک مقام بنانے کے لیے مشکلات کے بھرے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں بچوں کود پڑے، اور تیرنا آئے گا آپ کو، خالی تیرنا نہیں آئے گا، آپ چیمپئن ہو جائیں گے، گارنٹی ہے۔ اپنی کیپیسٹی کو آپ پہچانیں۔ اب کیا رکاوٹ آتی ہے آپ کو آگے بڑھنے سے؟ میں بتا رہا ہوں کیا آپ کے اور کامیابی کے درمیان میں کیا، یہ جب تک نفسیاتی بیماریاں یہ نکالتے نہیں ہیں، یہ آپ کا سپر کمپیوٹر تب تک کام نہیں کرے گا، اور سپر کمپیوٹر ہوتے ہوئے بھی آپ کو فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ نکالیں گے تو آپ کی پڑھائی صحیح ہو جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ پڑھتے ہیں، آپ بار بار پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یاد نہیں آتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ سپر کمپیوٹر فیل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو کچھ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ نکال دیجئے۔ آپ کو اپنی کیپیسٹی کا اندازہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے، نکال دیجئے اس کو۔ اب کون سی بیماری اور لگی ہوئی؟ ایک دو بیماریاں اور ہیں، وہ نکالیں گے تو آپ کا کمپیوٹر کام کرنے لگے گا۔ اب کون سی بیماری ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے؟ سن لیجیے کیا بیماری ہے۔ ایک بار ایک جگہ پر ایک آدمی جو ہے وہ خودکشی کرنے جا رہا تھا، جان لینے کو جا رہا تھا۔ اس کا ایک دوست ملا، بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے جان لینے کو جا رہا ہے۔ بولے کیوں؟ بولے میں حالات بہت خراب ہیں، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ میں خود کے جان دے دوں۔ تو بتاؤ تمہارے حالات کیا خراب؟ بتاؤ۔ تو بہت خراب ہے حالات، میرے ایک ہی راستہ ہے جان۔ تو بتاؤ وہ صحیح۔ وہ جو دوست ملا تھا وہ بڑا ہمت والا تھا، دونوں دوست بازو میں بیٹھے، اور جو آدمی جان دینے جا رہا تھا اس نے اپنے حالات، اپنی داستان بیان کر دی کہ کیسے 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے تک اپنے حالات بیان کر دیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوا ہوگا بچوں؟ سنو، سوچو۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ جو ہمت والا آدمی تھا، اس نے جو جان دینے جا رہا تھا اس کو جان دینے سے روکنے میں کامیاب ہوا ہوگا کہ نہیں؟ بتائیے، ہوا ہوگا کہ نہیں؟ ہاں زور سے بولو، ہوا ہوگا۔ لڑکیاں کیا بول رہی ہیں؟ ہاں ہوا ہوگا۔ سن لیجیے کیا آدھے گھنٹے کے بعد دونوں دوست ایک ساتھ اس بلڈنگ کے اوپر چڑھے۔ 10ویں منزلے سے دونوں دوستوں نے گلے میں گلا ڈال کے کود کے جان دے دی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ہمت والا آدمی تھا
اس نے بھی جان کیوں دی؟ وہ آدھے گھنٹے کا پروسیس، وہ آدھے گھنٹے کی بات، اس آدھے گھنٹے میں جو جان دینے کو جا رہا تھا اس آدمی نے اپنے حالات ایسے رنگین اور گھما پھرا کے بیان کر دیے کہ وہ جو ہمت والا آدمی تھا اس کو بھی یقین ہو گیا کہ زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ جان دے دو۔ بچوں، اس سے آپ نے کیا سبق لیا؟ اس سے آپ نے کیا سبق لیا؟ زندگی بھر کے لیے گانٹھ مار کے رکھنی چاہیے بچوں، زندگی بھر کے گانٹھ مار کے رکھنی چاہیے۔ کیا سبق لیا اس بات سے آپ نے؟ سبق بچوں آپ کے لیے یہ ہے، اور زندگی بھر کے لیے آپ کو یاد رکھنے کا ہے، سبق یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مایوسی کی باتیں کرنے والوں کی سنگت میں مت رہو، وہاں سے اٹھ جاؤ، ورنہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جان دینی پڑے گی۔ مایوسی کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، مت اٹھو کبھی بھی۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے اس میں کہ وہ شخص جو تھا، جو بہت ہی ہمت والا تھا، وہ زندگی بھر ہمت والا تھا، آدھا گھنٹہ ایک نگیٹو آدمی کے ساتھ میں بیٹھا، پورا نگیٹو ہو گیا۔ میں اس کی مثال دوں گا، تو ایک بڑا سا بیرل ہے، رنگ رکھا ہوا ہے، اس میں سفید رنگ رکھا ہوا ہے، 100 لیٹر ایک بیرل میں سفید رنگ رکھا ہوا ہے، اس کو اگر ہم کو کالا بنانے کا ہے تو اس میں کتنا لیٹر کالا رنگ ملانا پڑے گا؟ 100 لیٹر؟ 5 لیٹر کا بھی 100 لیٹر سفید رنگ میں وہ اگر پورا کالا بنانے کا ہے تو صرف 5 لیٹر کالا رنگ اس میں ڈالیں گے تو پورا کالا ہو جائے گا۔ وہ آدمی زندگی بھر پازیٹیو تھا، مثبت سوچتا تھا، اچھا سوچتا تھا، حوصلہ اور ہمت کی بات کرتا تھا۔ آدھا گھنٹہ ایک نگیٹو آدمی، پست ہمت آدمی کے ساتھ میں بیٹھا اور وہ فوراً نگیٹو ہو گیا، فوراً پست ہمت ہو گیا۔ اس لیے بچوں، کبھی بھی نگیٹو آدمی کے ساتھ میں آپ مت بیٹھو، جو ہمت ہار چکے ہیں ان کے ساتھ میں آپ بالکل مت بیٹھو۔ اور یہ پست ہمتی کی باتیں سن لیجیے، باہر کے لوگ کم کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں گھر کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، جن کا نام ہوتا ہے مام، چاچا، پھوپھا، کاکا، یہ سب لوگ کرتے ہیں۔ جیسے آج میرے اس لیکچر سے انسپائر کر دیا، کس نے بولا کہ بہت اچھا لیکچر سن کے آیا ہوں، میں نے طے کر لیا کہ میں بنوں گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ تو فوراً جو ہے وہ چاچا جو دماغ خراب ہوا ہے، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، معلوم ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے، کتنا پڑھنا پڑتا ہے، یہ بڑی بڑی کتابیں، یہ بڑی بڑی کتابیں، کتاب اتنی سی ہے، چاچا کیا بول رہے ہیں، یہ بڑی بڑی کتاب، پھر بھی پتا نہیں چاچا میں طے کر رہے، میں سی اے بنوں گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا۔ ارے تو معلوم ہے کتنا خرچہ آتا ہے، کتنا خرچہ آتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ آتا ہے۔ اس میں آئی پی سی سی جو انٹرمیڈیٹ ایگزام ہے اس کی کوچنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 ہزار روپے خرچہ آتا ہے، اور جس نے پہلی ایگزام سی پی ٹی اگر پاس کی ہے تو کوئی بھی ٹرسٹ اس کو 60-70 ہزار روپے دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ 60-70 ہزار روپے، چاچا کیا بول رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، نہیں چاچا وہ دیکھا جائے گا، میں بنوں گا، میں سی اے بنوں گا، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا۔ دوسرے دن چاچا ہفتے جو گھر میں آ جاتے ہیں، ارے اچھا وہ مل گئے تم، اب بھی مجھے معلوم پڑ گیا کہ یہ یہاں پر جو یہ پورے اس میں بستی میں ہمارے 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ بیکار بیٹھے ہیں، ان کو ابھی تک نوکری نہیں ملی۔ 8-10 دن کے بعد تنگ آ کے جب بچہ کہے گا چاچا میں نے طے کر لیا ہے کہ میں زندگی میں کچھ نہیں بنوں گا، بولتے ہیں ہاں بیٹا ابھی لائن پہ آ گئے تو ابھی برابر ہے،
ابھی تمہارے گھر پہ بابر میں جانے کی ضرورت بھی نہیں, ابھی تم لائن پہ آ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پست ہمتی کی باتیں کی جاتی ہیں اور گھروں میں کی جاتی ہیں. بغاوت کر دو ان سب چیزوں سے, اٹھو اور جہاں پر تمہارا مستقبل انتظار کر رہا ہے نکل پڑو ان بستیوں میں. آپ کے علاقے میں نہیں ہے, دوسرے علاقوں میں ہیں, دوسرے مسلم علاقوں میں ہیں, جائیے وہاں پر اور علم اور نالج اور کریئر اور مستقبل بنا کے آ جائیے وہاں سے. ان سب چیزوں میں سننے کا نہیں, بغاوت کر دینے. ہاں علم نافع ہونا چاہیے, وہ علم جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے, وہ علم جو حلال ہو, وہ علم آپ حاصل کیجیے. سمجھ گئے؟ مایوسی کی باتیں جو ہیں وہ کرنے والوں کے ساتھ میں مت بیٹھو, اٹھ جاؤ اس محفل سے. کوئی حجت تکرار مت کرو ان سے, ان کے ساتھ بیٹھو ہی مت. ہمیشہ پازیٹیو رہو بچے. تو مایوسی, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈپریشن. ساری بیماریوں کے علاج ہے, ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں بچوں, مایوسی کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے مایوسی کو اپنے پاس پھٹکنے ہی مت دو, پھٹکنے ہی مت دو اس کو. اب مایوسی آپ نے نکال دی کہ مایوسی اپنے دماغ پر آپ کبھی اس کو قبضہ کرنے دیں گے ہی نہیں. اب آپ کامیابی کے اور قریب آ. اب کون سی رکاوٹ ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکے؟ اس بیماری کا نام ہے شارٹ کٹ, جلدی سے آگے بڑھنے کا, راتوں رات بڑا بننے کا. ہم دیکھتے ہیں ہماری بستیوں میں خاص طور پر بیماری لڑکوں کو رہتی ہے. ہماری بستیوں میں رات رات بھر لڑکے لوگ جاگتے رہتے ہیں, نکڑ پہ چوراہے پہ سر جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں. میں جانتا ہوں رات کو 11 بجے وہ کیا سوچتے ہیں, سر جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں رات کو 11 بجے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ فجر کے اذان ہونے سے پہلے ہم لکھپتی کیسے بنیں گے, صبح ہونے سے جلدی سے. اور وہ شارٹ کٹ میں وہ طریقے ڈھونڈتے رہتے. ارے کیا مجھے بی اے بی کام بی ایس سی کا دماغ خراب ہوا ہے تمہارا, جلدی بتا راستہ. ایک سے ایک لوگ اس کو ایڈوائز کرتے رہتے. بچے اس شارٹ کٹ کا انجام کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ ہماری قوم کہاں پہ کھڑی ہے. میں جلدی سے 1 منٹ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں جو رونگٹے کھڑے کرنے والا. آج سے 11 سال پہلے سعودی عرب گورنمنٹ نے ایک پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ صرف مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں صرف مسلمانوں کو نوکری دی جائے گی. اونلی مسلم تو صحیح اختیار آنے لگا. اس کا انجام کیا ہوا؟ سارے ریکروٹنگ ایجنسیز نے سعودی ایمبیسی کو خط لکھا کہ ہمارے مسلمان جو ہیں چھوٹے پوسٹ کے لیے ملتے ہیں, بڑی پوسٹ کے لیے مسلم لوگ ملتے نہیں. تو چھوٹی پوسٹ کا بیان کرتے ہیں ہیلپر, پلمبر, ڈرائیور, روم بوائے, واٹر بوائے, چائے بوائے, وہ لائن لگی مسلمان لڑکوں کو. ٹاپ لیول کے ایم ڈی اے ایک مسلمان نے, ٹاپ لیول کا کنسلٹنٹ ایک مسلمان نے, ٹاپ لیول کے مینیجر ایک مسلمان نے. تھک ہار کر 6 مہینے میں ہی سعودی عرب گورنمنٹ کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑی. اب وہ لکھتے ہیں مسلم پریفرڈ, مسلم ملا تو ٹھیک, جو ملے گا اس سے کام چلائیں. سوچئے بچوں, لڑکے لوگ خاص طور پر یہ شارٹ کٹ کی بیماری لڑکوں کو زیادہ رہتی ہے. وہ اس وقت پالیسی کا سعودی عرب گورنمنٹ کی کامیاب ہوئی ہوتی, اسے سعودی عرب میں نہیں عرب ممالک نے سارے مسلم ممالک میں مسلمانوں کو ملازمت میں کتنا % ملا ہوتا ہے ریزرویشن, کتنا %؟ 100%. only Muslims. یہاں کی گورنمنٹ ہے, ہندوستان بھر کی ریاستوں کی اور مرکزی حکومتیں ہم کو جھانسا دیتی ہیں کہ مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیا جائے گا. ہم وارے نعرے ہوتے ہیں, اس کو ووٹ ڈال کے آتے ہیں ان پارٹی میں.
हमको 100% रिजर्वेशन हासिल था और बच्चों आज भी हासिल है। तो आज जो लिख रहे हैं कि मुस्लिम प्रीफर्ड, मुसलमान मिला तो ठीक, तो क्यों नहीं मिलेगा? आज होता क्या है सुन लीजिए बच्चों, और सुनो, ये बहुत अहम बात है जो एक आध मिनट के अंदर आ रही है। लड़कियां शॉर्टकट का शिकार नहीं होती हैं, वो बराबर तसल्सल के साथ फोकस होके बराबर से स्टडी करती हैं। ये लड़कों की बीमारी है शॉर्टकट से जाने का। एक लड़के को सऊदी अरब से वीजा आया ड्राइवर का 15,000 रुपए महीने की सैलरी तनख्वाह। वो लड़का और उसके घर के सब लोग खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं, सऊदी अरब हमारा। क्या हमारा? हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फिटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछा वाला हमारा। जो सबकी नजरें यहाँ पर हॉल में कोई भी आए कोई भी जाए, इंसान आ रहे हैं, इंसान जा रहे हैं, सबके 2 हाथ हैं 2 पांव, उनको बार बार आते जाते ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी देखेगा बच्चा उसको ये कर देंगे, आउट, वो निकल जाए यहाँ से। पूरी तवज्जो से यहाँ पर, सबकी तवज्जो यहाँ पर। और स्पेशली जो पहली रो में बैठे हुए बच्चे हैं, पहली कतार में जो बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी नजरें यहाँ पर, इधर उधर कोई नहीं देखेगा। 99.99% बच्चे पूरे अटेंटिव हैं। 1% इधर उधर देख रहे हैं। ये पढ़ाई में आपको रुकावट यही रहती है। सबकी तवज्जो यहाँ पर। स्कूल में भी, क्लासरूम में भी जब टीचर कर रहे हैं, पूरी तवज्जो टीचर के ऊपर सिर्फ। जरा डस्टर गिर गया, हाँ डस्टर गिर गया, कुछ भी, कोई जरा सी बात पर शैतान बहकाता है, सबकी नजरें हैं। तो शॉर्टकट 15,000 रुपए की सैलरी, उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं कि सऊदी अरब हमारा। जानते हैं वो गैर लोग हमारे मालिक में जाते हैं बड़े बड़े पोस्ट पर, मैनेजर, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर्स, CEO, ऐसे बंदे जब जाते हैं तो जानते हैं उनको तनख्वाहें कितनी होती है। लड़के लोग सुन लें, नींद होनी चाहिए आपकी। तनख्वाहें उनकी होती हैं इंडियन रुपीज में महीने के 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए महीना। रहना खाना फ्री, फैमिली स्टेटस वीजा, साल में एक बार आना जाना फ्री फैमिली के साथ में। बताइए, हमारी मुकद्दस ज़मीन। इसलिए हमारे यहाँ पर, हमारे ममालिक में उन्होंने रिजर्वेशन हासिल कर लिया। कैसे? कोई मोर्चा नहीं निकाला, कोई तहरीक नहीं चलाई, वो पढ़ते गए, रिजर्वेशन उनके लिए बनता गया। वो पढ़ते गए, रिजर्वेशन बनता गया। और यहाँ के जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो अपनी कीमत पे जाते हैं, जिद्दा तक पहुंचते हैं, उससे आगे परमिशन नहीं उनको, वहां तक पहुंचते हैं। और बाकी सारे ममालिक में बिल्कुल बिंदास जाते हैं। ऐसी जबरदस्त सैलरी। कोई सीनियर HR मैनेजर, कौन? तो सुब्रमण्यम या दीक्षित। उसका ड्राइवर कौन? तो अब्दुल। हो सकता है वो अब्दुल्ला होगा या अब्दुल कादिर होगा, नाम भी भूल गए हो अपना। अब्दुल उसका ड्राइवर। उसको गार्डन दिया जा रहा है रहने के लिए, जो बड़ा बंगला दिया जा रहा है। उसका जो वहां पर जो उसके पेड़ पौधे हैं, उसको पानी डालने वाला, वो कौन? तो शरफू, कोई शरफुद्दीन। मैनेजर कौन? सुब्रमण्यम, दीक्षित, पांडे, देश पांडे। उसका ड्राइवर हमारा अब्दुल। सोचिए, शॉर्टकट की वजह से हम वहां पे आज करें, छोटे मोटे काम के पीछे भागने, छोटे मोटे कामों के पीछे। मेरी ये दोनों बेटियां पैदाइशी ज़हीन नहीं थी। I'll repeat, कि वो जीनियस नहीं थी, they are not very intelligent। मेरे पास उनके KG से लेकर अब तक के सारे रिजल्ट लैमिनेट करके रखे हुए हैं।
میں کسی کتاب میں وہ چھاپوں گا، رزلٹ دیکھ کے کوئی بھی طے کرے گا نہیں بابا 10ویں 12ویں تک پڑھا لو بس بہت ہو گیا. مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پورا بھروسہ تھا. محنت اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ 7ویں جماعت میں وہ پہلی بار اول آئی، پھر اس نے مڑ کے دیکھا نہیں، پھر اس کے بعد وہ پڑھائی، اور وہ زبردستی سے کی پڑھائی نہیں ہے. جو پیڈیاٹریشین ہے، بچوں کی ڈاکٹر ہے، انتہائی اہم اسپتال میں وہ مقرر ہے ایز اے کنسلٹنٹ. اور دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج مکمل نقاب حجاب میں جو میری بیٹی ہیں، جو غیر جو کئی ڈاکٹر جو ہیں وہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں اسے رائے دینے کے لیے. وہ بچہ جو ہے تھوڑا سیریس ہوا ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کو جو انتہائی نالج رکھتے ہیں اس کے لیے. کیونکہ ایک بات اور میں شیئر کرنا چاہوں گا، بامبے ہاسپٹل بہت ہی بڑا نامور ہاسپٹل بمبئی، اس میں وہ ایک کنسلٹنٹ تھی وہاں، اور ان کی ایک ہیڈ تھی جن کا جو ہے اس میں کچھ فطور تھا، پھر کا پرستی کچھ ایسی تھی. وہ لیڈی جو سب سے سینئر جو ڈاکٹر تھی، وہ ہماری عبادتوں کو بھی جو ہے وہ اڑاتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ گائنیکولوجسٹ کے ہاتھ سے بچہ، میری بیٹی کے ہاتھ گائنیکولوجسٹ ہاتھ ہوا، اس کے ہاتھ میں آ گیا، بچہ پیدا ہوا. اب یہاں پر جیسے بچہ ہاتھ میں آیا رول شروع ہوتا پیڈیاٹریشین کا، جو بچوں کو رکھتا آ گیا، ہاتھ میں لیا اور اس نے وہاں پر ایسے بس رکھنے جا رہی تھی کہ بچے کی سانس لگ بھگ مکمل طور پر رک گئی. فوراً ان کو بلایا اور وہ پورا اس کو مکمل طور پر سانسیں دے کر اس کو یہ کرنے کی کوشش کر رہی. فوراً بلایا، میڈم دیکھو کیا ہوا، اور گھبرا گئی میری بیٹی. بولے میں میڈم کیا کریں گے، جا اٹھک بیٹھک کرو، اٹھک بیٹھک نماز کو وہ اٹھک بیٹھک. پھر اور بیٹی جو ہے اور الحمدللہ جتنی سورہ قرآن کی تھی وہ پڑھتی گئی اور اس کو سانس دینے کی کوشش کر رہی. جتنی قرآن کی آیت تھی آپ الحمدللہ وہ بچے نے سانس دینا شروع کر. وہ چلی گئی، 10 منٹ کے بعد میں آئی، تماشا دیکھیں گے بچہ جو ہے تو ارے کیا کی قرآن کی ساری آیتیں، وہ جو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں نا وہ نماز میں جو آیتیں پڑھتے ہیں وہ ساری آیتیں میں پڑھتے. یہ معجزہ ہے قرآن کا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں بامبے ہاسپٹل کی، یہ بات ہر جگہ وہاں پر مقبول ہے. میں سینئر ڈاکٹر کا نام نہیں لوں گا، اللہ اس کو ہدایت بخشے. ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ ذہانت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، محنت کی گارنٹی ہے. محنت جاری رکھیے، چاہے اس کے لیے کتنی پاپڑ کرنے پڑے، کتنی ہی آپ کی مشکلات آ جائیں، محنت کی گارنٹی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ اس اپنے بچوں کی چند خوبیاں جو ہیں ان کو پہچانیں. کیسے کیا، یہاں پر بعد میں اس کے ذریعے سے بھی سمجھایا جائے گا، کچھ باتیں پاور پوائنٹ کے ذریعے سے کئی چیزوں کو سمجھایا جائے گا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو کیا شکایت ہے اپنے بچوں سے. 3 شکایتیں ماں باپ کو. نمبر 1، ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں. نمبر 2، ہمارے بچے گھر کے باہر جاتے ہیں، خاص طور پر لڑکے. اور نمبر 3، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا کہا نہیں مانتے ہیں، اپنے دوستوں کا کہا مانتے ہیں. چلو تینوں باتوں کا کر دیجیے. نمبر 1، ہمارے بچے جو ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک یہ، اول یہ کہ ہم نے دین کی تعلیم کو یسر القرآن تک محدود رکھا. قرآن پڑھنے آ گئے،
چل ٹوپی نکال، تیری تعلیم مکمل ہو گئی. دین کے اصل تعلیمات کو اس کو گھٹی میں پلایا نہیں. آج یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ اچھے مکاتب، دینی مکاتب، مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے. الحمدللہ یہاں پر بھی جا رہا ہوں تو ہر 2-2 کلومیٹر 3-3 کلومیٹر پرے دیتی ہے. لیکن دین کی جو اساس ہے، جو جڑ ہے، ہم کو خالی حفظ کرنے کی حد تک نہیں، صرف کچھ آیت رٹنے کی حد تک نہیں، اس کے معنی سمجھنا ہے، اس کی تفسیر سمجھنا ہے اور اس کے ڈیپتھ میں جانا ہے. زندگی کا حاصل وہی ہے. کئی لوگ بولتے ہیں حافظ قرآن ہو، کون سا ترجمہ پڑھا؟ نہیں. تفسیر بھی نہیں. ارے یہ اتنی بڑی کتاب جو زیر و زبر کی صحت کے ساتھ میں اپنی پوری یاد رکھی، تو اس کی تفسیر بھی نہیں پڑھی، ترجمہ بھی نہیں پڑھا. ارے اللہ تعالیٰ کا اتنا زبردست میسج. ہم کو اگر موبائل پہ کوئی میسج آ جائے ابھی تو مانپور میں کنڑ میں ہے، تامل میں، تیلگو میں، دیوانہ بھاگ ہم ڈھونڈیں گے. اس میں کچھ آنکڑے دکھائی دے رہے ہیں انگلش میں، باقی سب یہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی 4-5 کروڑ کی لاٹری لگی ہے. ایک کنڑ میں کیا ہوا؟ نہیں وہ ادھر ہے. کنڑ میں جانے والا ایک آدمی جو ہے منپورہ لکھنؤ میں ہے، لکھنؤ کی ٹرین پکڑے ہوں گئے. لکھنؤ میں وہ آدمی ابھی آج جو ہے وہ گیا ہے بھوپال، گیا ہے راجستھان میں. بھوپال پہنچے مدھیہ پردیش میں، وہاں پہنچے. ایک میسج جو کنڑ میں ہے، تامل میں ہے، یہ اللہ کا میسج واضح طور پر، آسان زبان میں، آسان طریقے سے. وہ پیغام کیا ہے؟ یہ ہم ان کو گھٹی میں اگر پلاتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجیے. قرآن کی ہر چیز میں عبادت ہے. یہ ترجمے میں عبادت ہے یا نہیں آپ اسے مت پڑھیں، ہر چیز میں عبادت. دیکھیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چین میں پرنٹنگ پریس آ چکا. اس وقت پرنٹنگ پریس سے ہماری قرآن مجید کی اشاعت جو ہو سکتی. اس کے باوجود اورنگزیب اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتے تھے. پرنٹنگ پریس بھی جانا چاہیے تھا، لیکن ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، وہ بھی عبادت ہے. قرآن کو ہاتھ سے لکھتے تھے، وہ بھی عبادت ہے. قرآن کو اصلی زبان میں پڑھنا ہو تو کئی لاکھ گنا عبادت، لیکن ترجمہ جو ہے، بڑے تفاسیر جو آج ایک سے ایک موجود ہیں، ایک سے ایک مفکرین کی، مفسرین کی، ایسی ایسی تفاسیر ہیں. میں جب بھی قرآن کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، پینسل ہاتھ میں رکھتا ہوں، جیسے آپ نے پڑھائی کے شروع میں بتایا، پینسل ہاتھ میں رکھتی ہے اور اس میں نشاندہی کرتے رہتا ہوں سمجھنے کے لیے. ہر بار یہ نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی، کیونکہ اس پہ تحقیق ختم ہی نہیں ہو. یہ کلام اللہ کا حصہ ہے. اور یہ سارے جو میرے لیکچر سے پتا ہے کہ 4000 لیکچر دیے گئے، اس کا منبع قرآن ہے. اور میں نے اساس اس کے قرآن بنائی ہے. میں نے یہ دنیاوی سارے کامیابیاں نہیں بنائی ہیں، قرآن اور قرآن. کیسے رہتی ہے دین کی اصل تعلیمات کو اپنی گھٹی میں پلائیے، بے فکر ہو جائے. ہم کو آتے ہیں پوچھنے کے لیے کچھ والدین ہمارے گائیڈنس سینٹر پہ، بڑے اس کا نمبر ابھی جو ہے وہ چنئی میں آیا ہے، تو بچے کو بھیجو کیا؟ بولے بھیجو. نہیں بولے ڈر لگتا ہے. اور کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ نہ بچہ بگڑا تو، اور دیکھو اس کو اگر گھٹی میں اس کے اگر تقوا اگر آپ نے اس کو پلایا ہے تو وہ آپ کا بچہ وہاں کالج میں جانے کے بعد، ہاسٹل میں جانے کے بعد بچوں کے ساتھ اگر وہ پکنک کو بھی جا رہا ہے تب بھی جائے نماز اپنے ساتھ میں لینا نہیں بھولے گا، اگر آپ نے اس کی گھٹی میں پلایا ہے. یہ ہوتا ہے تو بچے ہماری بات سنتے ہیں. دوسری بات، بچے جو ہیں وہ گھر سے باہر جاتے ہیں، شکایت ماں باپ. کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کھڑکی اس وقت کھولتا ہے جب اسے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. گھر میں ماحول صحیح ہوگا تو یہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تیسری اور آخری شکایت کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں، اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں. جو آپ سوال کر رہے ہیں
उस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, उस सवाल में ही छुपा हुआ है जवाब। आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं और अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं तो आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए, फिनिश। दोस्त बन जाइए अपने बच्चों के। जो बातें उधर नाके नुक्कड़ पे होटलों में उधर कहीं पर जाकर वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, आपसे शेयर करें हर चीज। हमारे महाराष्ट्र में 5-6 साल पहले एक सनकी किस्म के वज़ीर तालीम, सनकी किस्म, हर 3-3 महीने से शोषा छोड़ते थे कि स्कूलों में जो है वो जिनसी तालीम दी जानी चाहिए वगैरह। हमने इनको 2-3 बार टीवी पे घेर लिया, मराठी टीवी पे वगैरह, कि भाई तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम क्या पढ़ाना चाहते हैं स्कूलों में, मदरसों में, जिनसी तालीम है, सेक्स एजुकेशन क्यों होना चाहिए, और बताओ क्या है, मैं बताता हूं क्या है। तुम लोग जो है वो बेहयाई को लीगलाइज करना चाहते हैं और कुछ नहीं, कि भाई ये सिलेबस में है, निसाब में है, तो निसाब में है तो मजबूरी हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, और हजारों लोग नहीं पढ़ाएंगे स्कूलों में, याद रखिए। अब ये सोचिए कि ऐसे कोई सनकी वजीर अगर कहीं पर और सब जगहों पर रियासतों में सेंटर में कहीं आ गए और ये अगर ये हो गया तो मैं कहता हूं इसका इलाज ये कि इस मौजू पर भी बाप अपने बेटे से, मां अपनी बेटी से दीन के दायरे में इस मौजू पर भी गुफ्तगू करे, ताकि वो बाहर दोस्तों के साथ में गलत रहनुमाई हासिल करने के लिए ना जाए। हर मौजू पर सबसे बड़ा गाइड, सबसे बड़ा काउंसलर, सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट मां और बाप है। कुछ लोग माँ बाप कहते रहते, अरे मालूम है ये कनाडा रिटर्न एक साइकोलॉजिस्ट था, उसके पास में मेरे बच्चे को दिखाने को लेके गई, उसने 20 मिनट मैं देखा, 20 मिनट की फीस उसकी 6,000 रुपया। ये मैं अभी तक बता रहा हूँ, वाकई बता रहा हूँ, इसलिए मैंने 6,000 रुपये अमाउंट बताया। 20 मिनट कंसल्टेंसी के 6,000 बेवकूफी। 20 मिनट में क्या क्या उसको पहचाना, उस बच्चे के रग रग से माँ बाप, सिर्फ माँ बाप वाकिफ है उसकी जो भी कमियां, खामियां, अच्छाइयां, बुराइयां जो भी हैं वो माँ बाप बखूबी जानते हैं। माँ बाप से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है बच्चे के लिए। तो उसके लिए वो करना यह है कि जो बातें आपसे शेयर, जो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं वो आपसे शेयर करें, आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाए। इसका मतलब आपको सिर्फ शफीक वालिदैन नहीं बनना है, बल्कि रफीक वालिदैन भी बनना है, दोस्त वालिदैन भी बनना है। यहां पर एक कमजोर कड़ी अक्सर व बेशतर जो साबित होते हैं वो बाप। वो क्या कहते हैं, बाप अक्सर ये जो कुछ भी उसके चोंचले हैं ना, वो घर में मैं दाखिल होने से पहले चलते हैं अम्मी के पास। जैसे ही मैं आ गया ना, ऐसा थर थर कांपता है मेरा बेटा, और वो थर थर कांपेगा तो आपके पास आएगा कब, आपसे गुफ्तगू कब करेगा, मेरे साये से भागता है। अब्बा है, वालिद साहिबान जो हैं वो अपनी इस कमजोरी को ग्लोरीफाई करते हैं, मेरा बेटा मेरे साये से भागता है। अरे आए भाई आप, अब आए बता रहे आपके साये से क्यों भागा बेटा, क्योंकि बाप ये समझता है कि बाप कैसा होना चाहिए, आंखों में खून उतरे बिल्कुल। तो बाप नहीं कहते, कुछ और नाम होगा उसका, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कुछ और नाम होगा, बाप नहीं होगा। समझ गए, आपसे शेयर करना चाहिए हर चीज, हर बात। आज होता क्या है, एक बच्चा जो है वो बस्ता दबाए घर में दाखिल हो गया, दौड़ते आया, सामने उसके अब्बा मिले, अब्बा स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ। अब्बा बोलते हैं तुम अंदर जाओ, अम्मी तुम्हारी बेकार बैठी है,
جا ان کو پکا. والد صاحب جو ہیں کھانا پکانے کو بھی بیکار سمجھتے ہیں, کپڑے دھونے کو بھی بیکار سمجھتے ہیں. کپڑے دھونے کے لیے اگر نوکرانی ہیں تو بعد میں وہ جو ان کی بیوی جو کپڑے سمیٹ کے لیٹ کے رکھ کے ٹائم اس میں بھی جاتا ہے. بولے کیا کیے کام, یہ بیکار کا, ہر چیز جو ہے وہ بیکار. تو جو اندر امی جو ہے وہ بیکار بیٹھی, جاؤ ان کو پکا. وہ اندر گیا, امی امی مانو اسکول میں کیا ہوا, اسکول میں کیا ہوا. امی بولتی ہے صبح سے لائٹ نہیں ہے, مکسر نہیں چلا ہے, میرا کھانا نہیں ہوا, جا. ابا سننے کو تیار نہیں, امی سننے کو تیار نہیں. وہ کیا بات سنانے والا ہوگا, معمولی بات ہو, معمولی بات ہو, وہ کیا سنا رہا ہوگا. کیا ہمارے اسکول کے سامنے جو ہے ایک طرف سے بڑی سی گاڑی آئی, ایک طرف سے رکشہ آیا, بیچ میں سے ایک سائیکل والا گیا, معمولی بات ہوگی, لیکن وہ اس کا بچپن ہے, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے اپنے بچپن کا اور بچپن کی یادوں کا, آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہے. ابا کو ٹائم نہیں, امی کو ٹائم نہیں. وہاں ادھر نکڑ پہ ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جس کے پاس آپ کے بچے کے لیے ٹائم ہی ٹائم. وہ گلے لگائے گا, ارے آؤ بھائی, بولو بولو کیا بات ہے, بولو گلے لگو, تمہاری امی ابا کو ٹائم نہیں, میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. اس کے پاس جاتا ہے. اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ٹھیکہ لیا ہے, کانٹریکٹ لیا ہے. کس بات کا کانٹریکٹ لیا ہے؟ آپ کے بیٹے کو بگاڑنے کا کانٹریکٹ لیا ہے اس نے, اس لیے وہ اسے گلے ملتا ہے. زندگی بھر میں وہ اس کی بات سنتا ہے. ٹائم جو ہے سب سے قیمتی چیز جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے وقت. سب سے قیمتی چیز وہ اپنے بیٹے کو وقت دے سکتے ہیں, سب سے قیمتی چیز. سمجھ گئے؟ یہ باتیں اس سے تین, میری اور باتیں اس میں باقی ہیں جو پاور پوائنٹ کے ذریعے سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا رول ہے ماں باپ کا, کیا کرنا ہے, بچے کو سمجھنا کیسے. آج کی اس محفل میں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بڑی سنجیدگی سے آپ سبھی بیٹھے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ بچے آپ کی سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا تو ایڈوانس میں ہی کورس ہو رہا ہے ماں باپ بننے کا, کامیاب ماں باپ بننے کا ایڈوانس میں ان کا کورس ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ان میں سے کوئی ناکام ہوگا ہی نہیں. ہمیں آپ کی ذات سے بھی امید ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی ناکام نہیں ہوگا. ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پازیٹیو پیرنٹنگ اردو. خواتین ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہا تو پلیز یہاں پر سیٹس خالی ہیں, پھر جلدی سے آ جائیں, 1 منٹ کے اندر سمجھا ہوا تو بچیاں ادھر آ جائیں. ہاں جلدی جلدی. پھر بہت اچھے اچھے رشتے آئیں گے آپ لوگوں کو, اور بہت جلدی اور بہت اچھے سے شادی ہو جائے گی. جلدی جلدی بچیاں. نیکسٹ, بچوں کی تربیت ہم بات کر رہے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے, سمجھا جاتا ہے کہ ماں کے بطن میں, ماں کی کوکھ میں جب بچہ ہوتا ہے تو گھر کی مائیں, گھر کی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں ہم سے بولتی ہیں کہ دیکھو اب اچھا سوچو, پازیٹیو سوچو, اب تم ماں بننے والے, تمہارے کوکھ میں جو بچہ ہے اس پہ اچھے اثرات ہونے چاہیے. کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہے تم بالکل جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, کسی کی برائی مت کرو, خالی تصویر لے کے بیٹھو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک. سن لیجیے, بچے کی تربیت شروع کب سے ہوتی ہے؟ ماں کے بطن میں بچہ ہے تب سے نہیں. سن لیجیے, بچے کی تربیت شروع اس وقت ہوتی ہے جب آپ رشتہ طے کرتے ہیں کہ کیا اس گھر میں جا کر میرے بچے, میری بیٹی جو ہے اس کی تربیت صحیح رہے گی, وہ دین پہ قائم رہے گی, وہ صحیح رہے گی, اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ان کی نسل آئے گی ان کی تربیت صحیح ہوگی. جب رشتہ طے کرتے ہیں تب بچے کی, ہونے والے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. پھر جب بچہ جو ہے ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں
अच्छा सोचो, बहुत अच्छा, बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, वो बच्चा दुनिया में आने तक फिर कोई बात नहीं। नेक्स्ट। लेकिन तो बच्चा जैसे पैदा हुआ है, धरती पे आ गया, वैसे बोलते जो बाबा अभी मैं कुछ भी सोचने को आजाद हूं, अभी बच्चा जो है दुनिया में आ चुका है, अब वो बच्चा जो है अलग है। सुन लीजिए, बच्चा कैसे जुड़ा रहता है अपनी माँ से और अपने बाप से। और दिन अगला तो उसकी बहुत अहम मिसाल दूंगा और सबकी तवज्जो यहाँ पर जो मिसाल देने जा रहा हूँ। एक जगह पर एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक गरीब माँ अपने शीरख्वार बच्चे, दूध पीने वाले शीरख्वार बच्चे के साथ सोई हुई। गरीब माँ, भिखारी नहीं समझिए, जो भी समझिए, सोई हुई, रात के टाइम पे सोई हुई है। उसका दूर उसका बच्चा जो है वो भी सो रहा है, माँ भी सो रही है। वहां से उस प्लेटफॉर्म से वहां से उस जो है वो रात के अंधेरे को, रात के सन्नाटे को चीखती हुई, दंदनाती हुई, चिंगारती हुई ट्रेनें वहां से गुजरती हैं। उस माँ की आंख नहीं खुलती, चीखती, चिंगारती, दंदनाती ट्रेनें रात के सन्नाटे में वहां से गुजरती हैं, लेकिन उस माँ की आंख नहीं खुलती है। लेकिन दूर पड़ा हुआ उसका बच्चा ची करते रोता है, ची, कितना बड़े रोता है। उस माँ की आंख खुल जाती है। देखिए माँ और बच्चा जो है वो दूर पड़ा हुआ, वो पैर मार के उठा रहा है, माँ को ऐसा भी नहीं है, लेकिन चीखती चिंगारती ट्रेनें गुजरती हैं, उस माँ की आंख नहीं खुलती है। दूर पड़ा हुआ बच्चा चीख करके रोता है, उस माँ की आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि वो माँ, बच्चा वो सोई है, लेकिन उसके आसार उस बच्चे के साथ जा रहे हैं। तो क्या कनेक्शन है? माँ इधर सोई है तो चीख करके रोता है, तो क्या कनेक्शन है ये? 4G 5G कनेक्शन, 6G कनेक्शन, क्या है ये? कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? इंसानी सोच के बाहर की, इसलिए अल्लाह ताला को मालूम कि बच्चा पैदा होने के बाद भी उससे कनेक्टेड कैसा है मां से अपने। दूर पड़ा हुआ बच्चा ची करके रोता है, मां की आंख खुल जाती है। ये हमारा जो मोबाइल का टेक्नोलॉजी है उस पर 1000 गुना भारी टेक्नोलॉजी। तो बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ और माँ बाप से कटा, ऐसा नहीं होता है। वो माँ बाप से हमेशा जुड़ा रहता है, हमेशा हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट। तो आखिर हम समझते हैं बच्चे की तरबियत करनी है, तो तरबियत जो होती है उसका मतलब क्या है कि उसमें बुरी आदतें जो हैं उससे उनको बचाना और अच्छी आदतें उसमें लाना। जैसे कि नेक्स्ट, क्या आपके बच्चे को हम समझते हैं तरबियत ट्रेनिंग जो देने की है तो बेहतर गुफ्तगू करे, उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। लेकिन देख लीजिए वो बच्चे को जो बोलना नहीं आता था तब भी वो कम्युनिकेट करता था। तब क्या करता था? अपनी हर जरूरत की बात अपनी माँ बाप से कहता था। तो बोलना नहीं आता तो कम्युनिकेशन हम क्या सिखाएंगे? अल्लाह ताला ने कम्युनिकेशन का माहिर बना के ही उसको पैदा किया। हम समझते को नई नई क्रिएटिव बातें, उसको क्रिएटिविटी सिखाने की। तो छोटे से बच्चे को ब्लॉक्स दे दिए, वो ब्लॉक्स देखो कैसे जोड़ता है, तोड़ता है, बिल्डिंग बनाता है, पुल बनाता है, क्या क्या बनाता है। तो पहले से क्रिएटिव है, वो नई नई बातें खुद से सोच रहा है। उसको हम क्या सिखाएंगे? सच्चा, हमको सच्चा बनाने का है उस बच्चे को। और वो बच्चा पहले से पैदा ही सच्चा है। उस बच्चे को जब आप ये कहते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, तो बोलेंगे अच्छा तो झूठ भी कोई चीज होती है? नहीं समझा, सब सच ही होता है। उसे पता नहीं है कि झूठ क्या होता है। झूठ उसने कुछ सुना ही नहीं है। उसे बोले कि सच बोलो, वो सच ही बोलता हूं। झूठ मत बोलो, झूठ क्या होता है? वो इनबॉर्न सच्चा है।
पूरे कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। थोड़ा बच्चा है, कुत्ता आता है, कुत्ते की दुम पकड़ता है, कॉन्फिडेंट है। तो हम बोलते हैं कि ये सारी चीजें हम अपने बच्चे में डालते हैं, यानी ये हमारी तरबियत है, ये गलत है। तो फिर क्या होना चाहिए नेक्स्ट, कि बच्चे के आदत जो हैं वो उसके बुरे नहीं हैं, जिसको हम सुधारने की बात करें। हमारा बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है, वालिदैन का जो बर्ताव, जो बिहेवियर है, उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ खामी है। तो हम अपने बच्चों को जो सुधारने की बात कर रहे हैं वो इनबिल्ट कंप्यूटर है। हमारा बिहेवियर, हमारे आदत, हमारा बर्ताव उसके साथ में कैसा है, उससे बच्चे की तरबियत हो जाएगी। बच्चा जहानत लेकर पैदा हो। नेक्स्ट, तो हमको करना क्या है, उसमें तहजीब, डिसिप्लिन, इसको हमको पैदा करना है। लेकिन हमको ये समझने का है कि डिसिप्लिन, तहजीब का मतलब क्या है। नेक्स्ट, कि वही शरारत मत करो, सीधे बैठो, इधर उधर मत देखो, बाहर खाने को मत मांगो, ये जाते वैसे करो, बेकार मत बैठो, हम कहेंगे जब आराम करो, हम कहेंगे जब उठेंगे तब उठो, तब बैठो, ऐसा हिलो मत, बिल्कुल हिलो मत, इधर मत देखो, उधर मत देखो। यार इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट, माँ बाप जो है वो जिल्ले इलाही बने, बादशाह सलामत बने, और बच्चा जो है वो गुलाम बना। ये मुमकिन है कि माँ बाप जिल्ले रहे, ऐसा मत करो, हिलो मत, मैं बोलूंगा तो हिलो, मेरे दावा नहीं बोलो, जिल्ले इलाही नहीं है। जिस घर में माँ बाप जिल्ले इलाही बने हुए हैं, वो बच्चे जो है वो फिर डर के मारे गुलाम बने रहते हैं, हमेशा डर के मारे हर जगह गुलाम बनते। तो किसी ऑफिस में बॉस नहीं बन सकते हो, वो गुलाम ही बने रहते। नेक्स्ट, उसका हल क्या, ये मसला है, उसका हल क्या है? उसका है हल रब, कम्युनिकेशन, अपने बच्चे से कम्युनिकेट करो, उससे रब क्या है, यानी क्या है। नेक्स्ट, नंबर 1, हल नंबर 1, अपने बच्चे को समझिए। और इन हजरात सुन लीजिए, बच्चे को समझने के लिए आपको MA विद साइकोलॉजी, MPhil विद साइकोलॉजी, PhD, डॉक्टरेट, ये सब नहीं होनी चाहिए, की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा आपके सामने पला बड़ा है, आप सब जानते हैं, इसलिए आम माएं भी जो हैं वो अपने बच्चे को समझ सकती हैं। उसके लिए ऑब्जर्व करना है अर्थ। नेक्स्ट, उसका हल यह है कि अपने बच्चे को कबूल कीजिए, जो है वो न पड़ोस का बच्चा, पड़ोस का बच्चा ठीक है, पड़ोस का बच्चा जो है वो बहुत सही नहीं, बहुत होशियार है, बहुत ये है ना, पड़ोस का बच्चा बहुत होशियार है, बहुत सही है, उसका आपका बच्चा जैसा भी है उस बच्चे को आप कबूल कीजिए, पहले जो है जैसा भी है उसको कबूल कीजिए, समझ गए, एक्सेप्ट द चाइल्ड। नेक्स्ट, इस पर तवज्जो दीजिए, अटेंशन दीजिए, ध्यान दीजिए, पूरी तवज्जो दीजिए उसके हर चीज पर, वहीं आप फैसला कर पाएंगे। बच्चा जब एक बार फैन जो है वो बंद हो गया, वो उठा, स्टूल लिया, चढ़ा, निकाला, तोड़ा, जोड़ा, मतलब इसका जहन जो है ना वो एक मैकेनिक की तरफ है, तो उससे भी थोड़ा बड़ा और उसको दे दूं तो मैकेनिकल इंजीनियर तक बन सकता है। और ये बन सकता है, ये मालूम करने के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक माँ के ऑब्जर्वेशन से मालूम होगा कि बच्चा क्या कर सकता है। नेक्स्ट, हिम्मत अफजाई कीजिए, एनकरेज द चाइल्ड, कुछ आता है, आपकी डांटी का लेक्चर पूरा तैयार रहता है, उसको कम नंबर मिलेंगे तो, लेकिन अच्छे नंबर मिलेंगे तो उसकी हिम्मत अफजाई के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए भी जो है वो आप तैयार नहीं होते। नेक्स्ट,
اپنے بچے سے محبت کیجیے. یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ بچے سے محبت. سن لیجیے, ڈونٹ ٹرانسلیٹ یور لو انٹو مٹیریل تھنگس. بچے نے مانگا فوراً اسمارٹ فون چاہیے 5ویں کلاس سے بچہ ہے, فوراً جا کے شہر میں جا کے اسمارٹ فون لے کے آ گئے. یہ محبت نہیں ہے. جو مانگا وہ دے دیے, یہ محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ میں آخر میں آ رہا ہوں, سب سے آخر. نیکسٹ, آپ کا بچہ جی دیکھیے پیدائش کی نقل چیز, وہ صرف نقل کرتا ہے, صرف نقل کرتا ہے. دیکھیے اسکول میں جانے کے بعد 10 سال کی عمر کے بعد ہر اسکول میں جو بڑے بڑے لوگوں کی جو حیات اور کارنامے ان کی زندگی کے تعلق سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ 10 سال کی عمر کے بعد, چاہے بزرگان دین کے ہوں, چاہے یہاں کی بڑی بڑی شخصیات ہوں, ان کے تعلق سے باتیں بتائی جاتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ بچے ان کو اپنا رول ماڈل بنانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے جیسا ہم کو بننے کا ہے. یہ 10 سال کے بعد. ذرا غور کیجیے اس بات پر, بہت اہم بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ اسکول میں 10 سال کے بعد ہوتا ہے, لیکن پیدا ہونے سے لے کر 10 سال کی عمر میں اس کا رول ماڈل کون ہے؟ اس کے ماں باپ. صرف اور صرف ان کی نقل کرتا ہے, صرف اور صرف ان کی کاپی کرتا ہے. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ابا کی عینک اٹھا کے ایسا کرتا ہے, لگاتا ہے اور ایسا چلنے کو لگتا ہے. ابا کے جو شوز ہیں اس کے پاؤں اتنے سے ہیں, ابا کے شوز اتنے بڑے ہیں, ان میں اپنے چھوٹے سے پاؤں ڈال کے چلنے کی کوشش کرتا ہے, گرتا ہے, پڑتا ہے, پھر بھی کیوں؟ کیونکہ اسے ابا بننے کا ہے, ابا جیسا بننے کا ہے, ان کے جیسے کاپی کرنے کی ہے, ویسے ہی بننے کا ہے, ویسے ہی چشمہ, ویسے ہی شوز, ویسے ہی شرٹ ان کا, کوٹ ان کا, وہی ہر چیز وہ وہاں پر کاپی کرتا ہے. دیکھیے سوچیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی آسانی پیدا کی کہ بچہ جو ہے وہ 0 سال جب پیدا ہوا تب سے لے کر 10 سال کی عمر تک صرف اور صرف اپنے بچے کو کاپی کر رہا ہے, نقل کر رہا ہے. یعنی 10 سال کی عمر تک اس کے ماں باپ اس کے رول ماڈل ہیں. یہ کتنا سنہرا موقع ماں باپ کو دیا ہے. اگر ماں باپ ان 10 سالوں میں اپنے بچے کے لیے رول ماڈل, کامیاب رول ماڈل بننے میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یاد رکھیے زندگی بھر وہ آپ کو ہی اپنا رول ماڈل بنائے گا. رول ماڈل نے آپ کی کاپی کرے گا. میں روز صبح امی ہماری اٹھنے کے بعد کم سے کم 15 منٹ کے لیے قرآن پڑھتی ہوں, کاپی کر رہا ہے اس کو. ابا ہمارے چائے کا ناشتہ جو کرتے کرتے پیپر پڑھتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک کبرڈ جو ہے اس میں ابا کی کتابیں ہیں, ایک کبرڈ جو ہے اس میں امی کی کتابیں ہیں. یعنی گویا ہمارے گھر میں ہی لائبریری جیسی ہے, اور ابا امی جو ہے فرصت میں وہ ریفر کرتے ہیں. بچہ وہ کاپی کرے گا. 10 سال کی عمر تک 10 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ اپنی امی ابا کو نقل کر رہا ہے, ان کو اس کا رول ماڈل بنا رہا ہے. اگر ہم کامیاب رول ماڈل ہو گئے تو زندگی بھر کسی اور کی نقل کرنے کو نہیں جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا بچہ سنتا نہیں ہے. یہ شکایت کب کرتے ہیں؟ 14 سال کی عمر, 15 سال کی عمر میں تو غراتا ہے, آنکھیں دکھاتا ہے, یہ کرتا ہے. تو 10 سال کی عمر تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا, آپ کو رول ماڈل اچھے سے کیسے بات کرنے کی, ادب سے کیسے بات کرنے کی, گھر میں جو بڑے بوڑھے ہیں, آپ کے ساس سسر ہیں, ان سے آپ کیسے بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کا بچہ جو آبزرو کر رہا تھا وہ 10 سال میں آپ کو رول ماڈل بننے سے کس نے روکا تھا؟ 14 سال کی عمر میں آپ کو کمپلین کر رہے ہیں کہ ٹو لیٹ, بہت دیر ہو چکی ہے, بچہ ہماری بات سنتا نہیں ہے. سنتا کیا, وہ خالی آپ کی بات کاپی کرتا ہے. سنانے کی ضرورت نہیں, یہ کر یہ کر یہ کر. اذان ہو گئی, آپ وضو کر لیے, آپ نے بولی کیا اس کو نماز پڑھ؟ نہیں بولے. جو امی ابا نے کی ہے
وہ میکینیکل طریقے سے وہی کرتا ہے، ایک روبوٹ کی طرح سے۔ 10 سال کی عمر تک آپ کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننے میں، آپ کو صرف آپ کی کاپی کریں زندگی بھر۔ یہ موقع مت گوائیے، یہ موقع مت گوائیے، اور بچے کے رول ماڈل بنیں، بچے آپ کی سنیں گے، آپ کی کاپی کریں گے۔ نیکسٹ، بچے کو آزادی کے بارے میں سجھاتا ہے، کتنی آزادی دینے کی ہم بچے کے لیے؟ ایک آزادی کی لمٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے چوچ لاپنے سے کہتے ہیں میں نے بچوں کو آزاد دے دیا، جو چاہے، خاص طور لڑکوں کے لیے، جا کہیں بھی گھومنے جا، کدھر بھی جا، کہاں جانے کا، لکھنؤ جانا، دوستوں کے ساتھ جاؤ، گھوم پھر کے آ جاؤ۔ آزادی یہ نہیں ہوتی۔ جب بچہ وہ چھوٹا تھا، گیس کا چولہا جل رہا تھا، گیس جل رہا تھا، اور رنگے وہاں پر گیا، آپ نے اس کو ہاتھ لگانے دیے تھے کیا؟ وہ بچائے، وہ آپ کے دوسرے منزلے سے وہ کھڑکی سے جھانک کے دے اس کو بولے کیا کود جاؤ بول کے، وہ کود رہا ہے، دیکھنے کا مزہ آ سکتی ہے آپ نے؟ نہیں روکے آپ نے۔ اس کے حق میں کیا بہتر ہے وہ آپ نے سوچا، اس کے حق میں کیا بہتر ہے وہ سوچے آپ۔ تو وہ چیز جو ہے کہ آزادی لمٹ، یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں میرے آزادی دے، جو چاہے کرنا چاہیے، غلط ہے۔ ہمیشہ جیسے آپ بچپن میں اس کو آزادی دیا کرتے تھے، اس کے حق میں جو بہتر ہے صرف وہی اس کو آزادی دی۔ نیکسٹ، یہ مسئلہ جو ہے اس کا حل کیا ہے؟ والدین باخبر بنے، ویل انفارم بنے، ان کی تعلیم کہیں رک گئی ہے، اپنے بچے کے ساتھ جو ہے پڑھنے کو بیٹھیں اور اپنی معلومات کو بڑھاتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ نیکسٹ، خطرے کا سگنل جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بھاگ گیا، راتوں رات ادھر بھاگ گیا، معلوم ہے کہاں کون سی تنظیم میں گیا، غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا، ہاتھ پہ چڑھ گیا۔ یہ راتوں رات نہیں ہوتا ہے، وہ غلط ہو راتوں رات نہیں بھاگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، کیسے بھاگتا ہے وہ؟ نیکسٹ، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نا امید ہوا، ہر بات میں اس کو غصہ آتا ہے۔ دیکھو ابھی یہ جو بچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ گریجولی آہستہ آہستہ آتی ہیں، راتوں رات نہیں آتی۔ بھاگنے کے لیے اس نے جو طاقت جو جمع کیا وہ آہستہ آہستہ کیا تھا، تو تب ہم ناش ہو رہے تھے کہ جلدی غصہ آتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، گھر کے لوگ دوستوں سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ نیکسٹ، اور اس کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے، کھانے اور سونے کے اس کا ٹائم ٹیبل چینج ہوا ہے، وہ بے چین ہے، وہ بلا وجہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، خود کو مار کے لیتا ہے۔ نیکسٹ، اس میں انتھوسیزم نہیں ہے، جوش نہیں ہے، بہت جلدی تھک جاتا ہے، ایسے بولتا ہے، فوکس نہیں کرتا اسٹڈی پہ، اور یہاں تک کہ مایوس بھی ہو جاتا ہے، بلکہ خودکشی کی بات بھی کرتا ہے۔ اگر مذاق بھی کر رہا ہے تو اس کو روکیے، کہ مطلب کچھ بھی بچے میں کچھ چینج آ رہا ہے، اور وہ چینج آنے کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ بچہ جب اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب رہتا ہے تو نہیں ہوتی ہے۔ اس کا نیکسٹ، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو جو بچے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ بچہ راتوں رات نہیں بھاگتا ہے، یہ جو ہے بھائی بہن میں رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو سبلنگ جیلسی۔ جب کسی کو اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بن جاتے ہیں ماں باپ، جب کسی کو 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں ریفری، یعنی اپنے بچوں میں انصاف کرتے رہنے کا یہی کام دھندا رہ جاتا ہے ان کو۔ نہیں اس کو لال بال تو میرے کو بھی لال بال چاہیے، امی آپ ہمیشہ گرین بال مجھ کو لے کے آتے ہیں، لال بال نہیں لے کے آتے ہیں، اور امی آپ ہمیشہ اس کے لیے وہ چپاتی کو جو ہے وہ گھی زیادہ لگا دیتے ہیں، اور بھیا کے چپاتی کو اور میرے اس کو کم میں لگا دیتے ہیں، اور امی ہمیشہ سے، اور ہم نے بولے تھے جو ہے وہ گرین چکن بناؤ تو آپ نے وائٹ چکن بھیا کو پسند ہے تو ویسا ہی بنائے ہیں، یہ کبھی زندگی میں نہیں بول سکتا ہوں۔ یہ چیزیں
आगे चलकर उन सगे भाई बहनों को कोर्टों में लगी जाती है। उसके बैक ऑफ द माइंड क्या है? क्या अम्मी हमेशा भैया की जिद पूरी करती थी, मेरे बड़े भाई की जिद पूरी करती थी, जो बेहतरीन खाना वो मांगते थे वही देती थी। ये जो है ग्रीन चिकन और व्हाइट चिकन आगे चलकर उनको कोर्टों में लगी जाती है। भाई बहनों में ये रकाबत पैदा ही ना हो, इसलिए माँ बाप को सही मुंसिफ इंसाफ करने वाला बनना चाहिए। जो बहुत सही में अच्छा मांस लेके आता है उसको मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरा ये, मेरे जान, मेरा जिगर, तो जरा कमजोर है, कर ऐसा मत कीजिए। उससे भाई बहनों में रकाबत आपस में पैदा हो जाएगी। ये पैदा ही होने मत दीजिए। ये माँ बाप का रोज मुंसिफाना होना चाहिए। और जहां कहीं किसी को लग रहा है, किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरे साथ में मम्मी अब्बा इतने अटैच नहीं जितने भाई के साथ में, तो हिकमत से काम कीजिए। कम से कम जिसको लग रहा है उसके सामने बहुत ज्यादा उस बच्चे को प्यार मत कीजिए, लेकिन उसको ऐसा ना लगे कि मेरे साथ में कोई नाइंसाफी हो, कि भाई बहनों की अकाबत इस पर काबू है। नेक्स्ट, अब लोग कहते हैं कि यार मोबाइल सब देखते हैं, क्या करने का? डोंट इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, एंगेज द चाइल्ड। खाली हिदायत में मत करो, मत करो, ये करो, मत करो, मत करो। उनको एंगेज रखिए, मसरूफ रखिए, उनको मसरूफ रखिए। क्या है, चलो आज है एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड वो लेते हैं, व्हाइट पेपर लेते हैं, तो थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग बनाना। अरे मम्मी आप ड्राइंग बनाएंगी? और हाँ तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाएंगी, चलो जैसे भी आए बना, समझेंगे? चलो आज हम सब तो कार्डबोर्ड का एक बिल्डिंग बनाते हैं। अरे बिल्डिंग बनाएंगे आपको? आप बिल्डिंग बनाते, चलो आज है सरप्राइज, बिल्कुल फिर आज घूम के आ जाएंगे। अरे कल है ना, तो तुम्हारे फ्रेंडों को बुलाओ, सबको थोड़ी सी पार्टी करेंगे, चलो एंगेज द चाइल्ड, उसको मसरूफ रखिए, समझ गए? नेक्स्ट, होमवर्क, एक छोटी सी बातें आ रही हैं। होमवर्क में खाली उनको कॉपी करने के लिए गाइड से वैसे इसमें मदद मत कीजिए, बल्कि सही मानों में उनको पढ़ाने में उनको जो है वो हेल्प कीजिए। होमवर्क पूरा करने में नहीं, कहीं की वजह से कॉपी करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, खेलकूद, उनको टाइम दीजिए, रोज 1 घंटा बच्चे को खेलने के दीजिए, उसका पसीना बहने दीजिए। बच्चा जो है चाहे कमजोर हो, ज़हीन हो, औसत हो, कैसा भी हो, हर बच्चा ये समझता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ खेलने कूदने के लिए पैदा हुआ है, और जो उसका रोक रहा है वो उसका दुश्मन नंबर 1 है। मैं सिर्फ खेलने के लिए पैदा हुआ, अब्बा रोक रहे हैं तो अब्बा मेरे दुश्मन, अम्मी रोक रही तो अम्मी हमारी दुश्मन है। ये ख्याल में उसके दिल में नहीं आया। रोज 1 घंटा उसको खेलने के लिए दीजिए। लेकिन ये जो गली मोहल्ले के खेल हैं, इससे कोई करियर नहीं बनेगा, मुस्तकबिल नहीं बनेगा, ये भी बता दीजिए। कई हमारे खिलाड़ी क्रिकेट में एक आध मैच में जरा से कम मार्क आउट हो गए, और वही दूसरे ऐसे दिखे जो 5-5 बार 0 पे आउट हो गए, वो आगे भी चल खेलते रहे। इसलिए इस चीज को करियर आप नहीं बना सकते हैं। ये बच्चों को करियर से याद दिलाइए। खेल कूद उसकी जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी है, उसका पसीना बहना जरूरी है, लेकिन उसको बिल्कुल रोक के ऐसा काम नहीं चलेगा। एग्जाम के दिनों में बच्चों को खुद एहसास होता है कि मुझे कितना खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। अगर मैं खेलने जा रहा हूँ एग्जाम के टाइम पे, तो वो खेल का कोई एक पर्चा हमारे एग्जाम में है ही नहीं। नेक्स्ट, टीवी, वीडियो, ये सब सारी चीजें जो हैं, मैंने कहा ये रोने धोने के सीरियल, फिल्में और ये सारी चीजें जो हैं वो आपके बच्चे के कैरेक्टर को तबाह कर सकती है, उनको दूर रखिए। मोबाइल्स जो हैं आगे चलकर कॉलेज में जाने के बाद
وہ اس کے اسٹڈی کا حصہ بن جائے گا. جب کئی اسائنمنٹس دیں گے جو اس کو گوگل سے یوٹیوب سے یہاں سے لکھ کے لے کے آنے کے ہیں, اسکول میں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ترتیب اگر ہم گھر میں بناتے ہیں, گھر میں اگر ہم ترتیب بناتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ دونوں جو ہیں وہ 3 گھنٹہ صبح, 3 گھنٹہ شام, 3 گھنٹہ رات, 9 گھنٹہ واٹس ایپ پہ ہیں, تو بچوں کے لیے مثال اس کی غلط قائم ہوتی ہے. تو ترتیب سب سے پہلے آج سے لے کر ہمیشہ کے لیے ترتیب یہ رہے گی کہ ہمارا لاک کھلا رہے گا, کھلا رہے گا لاک ہمارا, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا لاک کھلا ہے, اس لیے ہمارے میسیجز ہم کس کس سائٹس پہ گئے تھے والدین وہ بچے بھی جان لیں. تب بچوں کو کہیے کہ بچوں آپ بھی جو ہے وہ اپنا لاک کھلا رکھیں. اور فیل میں تضاد جو ہمارے بچے جو ہماری باتیں سنتے نہیں, وہ یہ کہ ہمارا کال مشرق کا اور فیل مغرب کا, تو وہ چلے گا نہیں. اس لیے لاک کھلا رکھنے کا ہے. اگر ہم کو واقعی معاشرے کا سارے بنانے کا ہے صحیح طریقے سے. نیکسٹ, بچے کی جذبات کا خیال رکھیں, اس کے ایموشنز. ایک بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں آ رہا ہے تو امی بولتی ہے اے نالائق ادھر گیا تھا, اے گدھے کہاں گیا تھا. دوستوں کے سامنے دوستوں بولتے ہیں اس کے گھر میں تو کوئی عزت نہیں ہے, اتنا ابا ہے, اس کو دے تھا کر 2 لگا کے دے دی. ارے باپ رے, یہ ہمارا دوست تو ہے لیکن اس کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے. اب اس سے اس کے جذبات مشروع ہوتے ہیں. کچھ اگر ڈانٹ پلانی بھی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے دوستوں کے سامنے اس کو انسلٹ مت کیجیے, دوستوں کے سامنے اس کو اس طریقے سے غلیظ مت کیجیے. نیکسٹ, ہر بچے کو اپنے ماں باپ کو کچھ سکھا کے اچھا لگتا ہے. اسکول میں کیا ہوا, ارے وہ اسکول میں کیا ہوا مجھے کیوں سکھا رہا ہے, مجھے ایک ایگزام تم کو دینے دے, تم پڑھو نا. ارے سنو نا, مجھے تو اچھی پکی باتیں ہوں گی, آپ کا ریفریشمنٹ بھی ہو جائے, اب تھوڑے ریفریش ہو جائیں گے. جو آپ نے پڑھا تھا بھول گئے تو یاد بھی ہو جائے, کچھ اور نئی چیز بھی سکھا رہا ہوگا. کوئی ٹیکنالوجی, امی یہ کمپیوٹر کا, ارے کمپیوٹر مجھے کہاں اس عمر میں کہاں بیٹھوں گی کمپیوٹر پہ بیٹھنے کے لیے, ارے بیٹھو نا, سیکھو اس کے ساتھ. بچے کو کوئی بھی چیز سکھا کے بڑا اچھا لگتا ہے, اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے بچے کے ساتھ بیٹھیے. امی آج ایک انگلش کا سبق پڑھ رہے ہیں, انگلش سے میں نفرت ہے, دیکھو آپ کا بچہ انگلش پڑھ رہا ہے تو اس کو نفرت بولیں گے تو وہ بھی نفرت پیدا کرتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھیے, سیکھیے, بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو اچھا لگتا ہے. نیکسٹ اپنی غلطیوں کا اعتراف. دیکھیے یہ چیز آگے جو 2 سلائیڈز ہیں آنے والے, جس کے بعد ٹوٹل 3 ہیں, وہ انتہائی اہم ہے. اور ایک بات میں نے چھوڑی تھی, بچوں سے محبت کیجیے. محبت ہے کیا, کہ آخر کی جو 3 سلائیڈز ہیں یہ بہت ہے. کیا کہا ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے. یعنی کیا ہے, اپنی کوئی غلطی ہوگی, ارے تو سمجھتے نہیں کیا, آج اتوار ہے تم اتنا سوئے آپ پڑھ نہیں رہے ہو, آج اتوار نہیں منگل ہے. لیکن ہمیں آج اتوار نہیں ہے, آج منگل ہے. ہاں ٹھیک ہے. ابا کبھی سوری نہیں بولیں گے, ان کے ڈکشنری میں سوری لفظ نہیں ہے. امی یہ بولیں گے ہاں ٹھیک ہے, سوری نہیں بولیں گے. سوری بولنا سیکھو. امی ابا اپنی غلطی پر سوری بولنا سیکھو. اس سے ہوگا یہ, زندگی بھر کے لیے آپ ایک ایسا بچہ تیار کر رہے ہیں, ایسا بچہ اس قوم کو, اس سماج کو دے کے جا رہے ہیں کہ جو زندگی میں جب بھی کبھی غلطی ہوگی وہ سوری بولے گا,
اور جب جب وہ سوری بولے گا تب تک وہ آپ کو یاد رکھے گا، تب تک آپ کو یاد کرے گا. چاہے ہم لوگ اس دنیا میں نہ ہوں تب بھی وہ یاد کرے گا میرے ابا تھے اور میرے ابا نے مجھے سکھایا تھا سوری بولنا. غلطی ہوئی تو سوری بولنا، معاف کر دو وہ تو معافی مانگو. غلطیوں پہ ہم سوری نہیں بولتے ہیں، ہر درمی ہماری رہتی ہے اور اس ہر درمی کو آخر تک لے کے جاتے ہیں. ایسا بچہ آپ کو اس سماج کو دینا ہے جو غلطی ہونے پر فوراً سوری بولے. گھما پھرا کے نہیں مجھے ایسا لگا تھا، دیکھو ایسے کیا کر رہے، ٹویسٹ کر رہے، گھما رہے، پھرا رہے، نہیں ایسا ایک میرا خیال تھا ایسا. ارے سوری بولو نا. اپنے بچوں کو سکھائیے سوری بولو، یہ بہت بڑی بات ہے. نیکسٹ، اپنے بچوں کو صرف کامیابی پہ خوش ہونے کا، جشن منانے کا مت سکھائیے. اگر وہ ناکام ہو رہے ہیں تو اس کو برداشت کرنے کا مت سکھائیے. کوئی گارنٹی نہیں کہ زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں ہیں، کامیابیاں ملیں گی. تو اس کو اگر ناکامی ہاتھ آتی ہے تو اس کو بھی جھیلنا، اس کو بھی فیس کرنا، اس کو سکھائیے. وہ اس میں بھی آپ کو یاد کرے گا کہ ہمارے امی ابا تھے، انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ کامیابی پہ دھمال کرنے کی، جشن منانے کا، پارٹی کرنے کی، یہ سکھایا تھا. لیکن ناکامی کو برداشت کیسے کرنے کا اور اللہ کی مرضی بول کے ہر ناکامی کے باوجود جائے نماز بچھا کر پھر بھی جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر اور اللہ سے مدد کیسے مانگنے کی. تو ناکامی کو جھیلنا سکھائیے. کئی بچے ایسے ہوتے IITs نیٹ کی تیاریاں کرتے ہیں، ایک اٹیمپٹ، دو بار بیٹھے، کبھی 3 بار بھی بیٹھتے ہیں. جب ناکامی ہاتھ آتی ہے تو سیدھے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ڈپریشن کا مطلب کوئی علاج نہیں اس کا بھیجا کام کا جو دماغ ہو گیا کام سے ختم، اس پر مایوسی چھا گئی، مکمل کرو. تو ناکامی کو جھیلنا سکھائے. بچوں ہم ایک کوئی کوشش کرتے ہیں جو ہے وہ سکہ ٹاس کر رہے ہیں، کامیابی ہوگی ناکامی بھی ہوگی. کامیابی بھی جیسے خوش ہو رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ناکامی کو بھی جھیلنا سکھائے، برداشت کرنا. نیکسٹ، آپ اپنے بچوں پر اپنے خوف مت تھوپیے کہ بھائی میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، کوئی بات نہیں، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. کیوں بھائی؟ زبردستی مت کیجیے. اپنے خوف اپنے بچوں پر مت تھوپیے، اس کے اندر جو ہونا ہے اس کو پروان چڑھے. نیکسٹ، کیا آخری سلائیڈ ہے. آپ جب اپنے بچے پر آپا ہوتے ہیں، بالکل بچے پہ جب غصہ ہوتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، وہ جو آپ جو غصے کی جو گولیاں برساتے ہیں اپنے بچوں پہ، وہ گولی میں کیا کیا ملا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے غصے کی گولی کا ہر حصہ آپ پہ واضح ہو جائے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ زندگی سے آپ کی اٹھتا ہوتا. آپ زندگی سے اٹھتا گئے ہیں، اس لیے بچے پہ غصے کی گولیاں چھوڑے جا رہے ہیں. آپ کے ماضی اور اس کی ناکامیاں، آپ خود کبھی ناکام ہوئے تھے بدقسمتی سے، وہ ابھی تک آپ کے دماغ پر چھایا ہوئے ہے، وہ اس گولی میں موجود ہے. آپ کے ٹائم ٹیبل کی بے ترتیبی، پہلے کیا کرنے کا معلوم نہیں، یا ترجیحات میں بے ترتیبی، پہلے کیا کرنے کا معلوم نہیں. ابھی بھی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو صبح اٹھتے ہی رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو صبح اٹھتے ہی ناشتے کی تیاری کرنی چاہیے نا، میں رات کے لیے سالن بنا رہی ہوں. ارے بولتے میرے کو ناشتہ بعد میں رات کا سالن بنا رہی ہوں. یہ ترجیحات کی بے ترتیبی، ٹائم ٹیبل کی بے ترتیبی. آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہو رہا ہے، ساری چیز، وہ بس چھوٹی، وہ ٹرین چھوٹی، اب وہ بالکل آپ بولا ہو رہے، غصے ہو رہے. یہ غصے کی گولی میں یہ سب ملا ہوا ہے. مالی حالات،
हमारी जेब में पैसा नहीं है, हमारी जेब में पैसा नहीं है, वो सारा गुस्सा हम अपने बच्चों पे निकालते हैं। मेरी जेब में पैसा नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारे कहाँ से पूरा करेंगे। ये जो गुस्सा है, ये गुस्से के गोली के ये सब हिस्से हैं। और ये अब AK-47 लेकर सारे बच्चों पे ये गुस्से की गोलियां अब बरसा है। बच्चे भी ये समझ लें कि अपने अब्बा को जब गुस्सा आता है तो मुमकिन है ये सारी चीजें हैं, उसमें चुप रहना जो है वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हो सकता है इसे मुझे मालूम नहीं होगा कि वो क्यों गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को भी उनका गुस्सा समझने के लिए आगे आना है कि भाई ये गुस्सा क्यों हो सकता है। समझ गए? एक बात तो मैंने नहीं छोड़ी थी, उसमें मैंने कहा था कि अपने बच्चों से मोहब्बत का मतलब क्या है। बच्चों से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत का मतलब क्या है। आज 2 घंटे से ज्यादा अरसे से पेरेंटिंग या पॉजिटिव पेरेंटिंग कि मुस्बत तरीके से अपने बच्चों की तरबियत आप कैसे करेंगे, उसके ताल्लुक से हर पहलू पर गुफ्तगू होगी। आज आप यहां से उठते वक्त सोचिए कि कब आपने अपने बच्चे को गले लगाया था। कब? कितना ही बड़ा बच्चा, कब गले लगाया था उसको, याद कीजिए। कब उसके सर पे हाथ फेरा था। कब? फर्क पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। आज इस महफिल से उठने के बाद घर पे जाते वक्त यहीं या घर पे जाने के बाद अपने बच्चे को गले लगाए, वो आपका चौंकेगा, बोला अब्बा क्या बात है, ऐसा ईद न बकरी गले क्यों मिल रहे हैं, हमेशा तो फोन में आपके आंखों में फोन थमा रहता है, क्या बात है। आप फर्क देखिए, उसको गले के लिए, उसको सर पे हाथ फेरिए और देखिए कि बाप के इस सर पे हाथ फेरने से क्या फर्क पड़ता है उस बच्चे पर। कि बाप का लम्स जो है सर पे हाथ फेर के उस बच्चे में कैसी जिंदगी की तवानाई आती है। उसे गले लगे, सर पे हाथ फेर, और फिर वो बच्चा आपका बच्चा है, किसी और का, हमेशा आपके काबू में रहेगा, आपके साथ रहेगा, आप जो कहेंगे वो। ख्वाजा हज़रत, मैं अपनी बात इन दुआओं पे खत्म करता हूँ कि अल्लाह करे कि आप और हम सभी कामयाब वालिदैन बन जाएं। अल्लाह करे कि हमारे बच्चे फरमाबरदार बन जाएं। अल्लाह करे कि इस दुनिया और आखिरत में हमारे बच्चे हर लिहाज से सुरखरू हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। हम मोहतरम मुबारक काबली साहब के अपनी तरफ से, मैनेजर साहब की तरफ से और तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से दिल की अता गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और आपने अपनी कीमती नसीहतों से हमें सरफराज फरमाया।